الرحیم اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ بیان تقویٰ کے بارے میں ہے۔ علماء ربانی نے تقویٰ کے معنی اور متقی کی حقیقت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ مکمل تقویٰ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل، احسان اور قرابت والوں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں بدکاری، بے حیائی اور نافرمانی سے منع کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، متقی ہر وہ شخص ہے جو کسی دوسرے شخص کو دیکھے تو یہ کہے یہ مجھ سے بہتر ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے تقویٰ کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو انہوں نے فرمایا کیا آپ کبھی خاردار راہ سے گزرے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت آپ اس راہ سے کیسے گزرے؟ آپ نے فرمایا دامن سمیٹے گزرا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی حال تقویٰ کا ہے۔ ایک شاعر نے اس مضمون کو اس طرح نظم کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، چھوڑ دے گناہوں کو وہ چھوٹے ہو یا بڑے، اس کا نام چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھ، بے شک پہاڑ چھوٹے سنگریزوں سے بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ دن کو روزہ رکھنا، رات کو نمازیں پڑھنا اور ان کے درمیان گڑبڑ کرنا یعنی نامناسب اعمال کا ارتکاب تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچے اور جو فرض کیا ہے اس پر عمل کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے جو رزق عطا فرمائے وہ خیر ہی خیر ہے۔ منقول ہے کہ طلحہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، اس کی تعریف بیان فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی میں ثواب کی امید پر اللہ سے شرم کرتے ہوئے احکام الہی کی اطاعت اور ان پر عمل کرنا تقویٰ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نور کے مطابق اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہ کو ترک کر دینا تقویٰ ہے۔ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کھانا حرام اور مشتبہ سے پاک نہ ہو اور وہ غضب سے بچنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا متقی وہ ہے جو لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیونکہ متقی وہ ہے جو دوسروں کے لیے دل میں زیادہ وسعت رکھتا ہو۔ محمد بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے دور کر دے اس سے کنارہ کش ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت قاسم بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آداب شریعت کی محافظت کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت موری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو دنیا اور اس کی آفتوں سے بچے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک متقی ہونے سے ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دشمن اس سے اس طرح امن و امان میں نہ ہو جائے جیسے اس کے دوست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غفلتوں سے دل کو، خواہشات سے نفس کو، لذتوں سے حلق کو اور بری باتوں سے اعضاء کو بچانا اور محفوظ رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس وقت یہ امید ہو سکتی ہے کہ زمین و آسمان کے مالک تک تیری رسائی ہو جائے۔ حضرت ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں خلق تقویٰ ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ مرد کا تقویٰ تین چیزوں سے معلوم ہوتا ہے، جو چیز اس سے نہ ملے نہ اس تک پہنچے اس پر توکل، نمبر 2 جو چیز مل گئی ہے اس پر رضامندی، نمبر 3 جو چیز جاتی رہی اس پر خوبصورتی کے ساتھ صبر۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات کا تابع نہیں وہی متقی ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھ سے وائد بن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مدینہ کے کسی فقیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اہل تقویٰ کی چند علامتیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ان کی شناخت کی جاتی ہے، یعنی مصیبت پر صبر، حکم الہی پر راضی، نعمت پر شاکر، احکام الہی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ نفس سے حساب فہمی بھی تقویٰ ہے۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نفس سے اس طرح سے زیادہ حساب فہمی نہ کرے جس طرح ایک بخیل شریک تجارت
اپنے شریک سے کرتا ہے یا ایک ظالم بادشاہ اپنے دیوان سے. یعنی اپنے نفس کو بالکل مکار سمجھنا چاہیے, ظالم سمجھنا چاہیے, اور اس کے بعد اس سے حساب لینا چاہیے کہ آج سارا دن تو نے کیا کیا. یہی تقویٰ ہے. میرے ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ منزل تقویٰ سے پہلے 5 گھاٹیاں آتی ہیں, جب تک تو ان کو عبور نہیں کرے گا منزل تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا. نمبر 1, نعمت پر فکر کو ترجیح دینا بقدر کفایت, روزی کو کثیر روزی پر ترجیح دینا. نمبر 3, ذلت کو عزت پر ترجیح دینا, رنج کو راحت پر ترجیح دینا, اور موت کو زندگی پر ترجیح دینا. تقویٰ کی تکمیل کے شرائط. تقویٰ کی تکمیل کی 10 شرطیں ہیں. انسان جب تک ان 10 باتوں کو پورا نہ کرے اس وقت تک کامل تقویٰ حاصل نہیں ہوگا. اول, غیبت سے زبان کو روکنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. دوم, بدگمانی سے بچنا اور پرہیز کرنا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم, بہت گمان کرنے سے بچو, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمان سے پرہیز کرو, گمان بڑی جھوٹی بات ہے. یعنی کسی کے بارے میں یہ اپنے طور پہ سوچنا کہ وہ اس نے ایسا کہا ہوگا یا کیا ہوگا, گمان رکھنا یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہوتی ہے. نمبر 3, مزاج ٹھٹا بازی سے اجتناب کرو. یعنی کسی کے ساتھ مذاق تمسخر کسی کا نہ اڑاؤ. اللہ کا ارشاد ہے لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. 4, نامحرم سے آنکھیں بند رکھنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں